सिविल मैटर और सिविल सूट की डोमेन में रहते हुए आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, what is the value of subject matter of the suit and how it is determined, and what is the impact of subject matter of the suit and the value of subject matter of the suit for determining the competency of a civil court, for determining the jurisdiction of a civil court. इस पे हम बात करेंगे। मेरा नाम है ज़फ़र आगा, एडवोकेट, आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट की बात है तो इसको बहुत आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो आपके दावे का जो मौजू होता है उसे हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट कहते हैं। मसलन आप अपने किसी एग्रीमेंट टू सेल की इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में आना चाहते हैं, आप किसी राइट की डिक्लेरेशन के लिए कोर्ट में आना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स की कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में आना चाहते हैं, किसी परमानेंट या मैंडेटरी या प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के लिए को लेने के लिए कोर्ट में आना चाहते हैं, कोर्ट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना चाहते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आना चाहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के किसी सेक्शन के तहत या किसी प्रोविज़न के तहत आप कोई रिलीफ जो है वो कोर्ट से लेना चाहते हैं, तमाम को सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट कहते हैं। ये वो सब्जेक्ट होता है, ये वो मौजू होता है जिसको लेकर के आप कोर्ट में आते हैं। अब इस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को अकॉर्डिंग टू सूट वैल्यूएशन एक्ट हमने इसको वैल्यू करना होता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने एक दावा करना है सूट फॉर रिकवरी ऑफ 50 मिलियन, यानी आपने 5 करोड़ की रिकवरी का दावा करना है। तो डेफिनेटली सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत आप उसको 5 करोड़ ही जो है उसकी मालियत जो है वो आप लगाएंगे कि मेरे दावे की मालियत 5 करोड़ रुपया है। या अगर आप कोई डेक्लरेशन का सूट फाइल करना चाहते हैं या कोई कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का सूट फाइल करना चाहते हैं, कोई प्रोहिबिटरी इंजंक्शन या कोई मैंडेटरी परमानेंट इंजंक्शन लेना चाहते हैं, तो सूट वैल्यूएशन एक्ट में उसकी आपको प्रोविजंस मिलेंगी ऐसी कि आप अपने दावे को खुद से भी वैल्यू कर सकते हैं। यानी कि वैल्यूएशन जो है बाज़ मामलात में आपको उसकी चॉइस दे दी गई है कि आप जितना चाहें उसकी वैल्यू जो है वो रख दें अपने दावे। तो रिकवरी ऑफ मनी के जो सूट्स हैं, सिविल सूट्स हैं, उनमें आपने अकॉर्डिंग टू द जो आपकी क्लेम है उसके मुताबिक आपने वैल्यू करना होता है अपने सूट को। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द सूट वैल्यूएशन एक्ट आपने उसकी प्रोविजंस के तहत जो है उसको वैल्यू करना होता है। और जब आप सब्जेक्ट मैटर को डिटरमन करके और उसकी वैल्यूएशन को डिटरमन करके उसकी वैल्यू निकाल करके जब आप कोर्ट में आते हैं तो फिर आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एंड वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट वो डिटरमन करता है कि इस आपके मैटर को किस कोर्ट ने सुनना है। तो आया आपके इस मैटर को फर्स्ट क्लास सिविल जज साहब सुनेंगे, सेकंड क्लास सिविल जज साहब सुनेंगे, या क्लास थर्ड सिविल जज साहब सुनेंगे इस मैटर को। तो ये डिटरमिन करता है आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट पे और आपके वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट पे। तो ये जो है वो डिटरमिन करता है आपके कोर्ट की जुरिसडिक्शन को, कॉम्पिटेंसी को, कि कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है आपके इस सब्जेक्ट मैटर पे डिग्री जारी करने की या प्रोसीड करने की या उसको एडजुडिकेट करने की। तो अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से एक कदम आगे हैं तो आगे हमें मिलता है जुरिसडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट। वैसे तो जुरिसडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में इसका काफ़ी अहाता किया हुआ है। सेक्शन 6 जो है वो सीपीसी का वो भी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात करता है। लेकिन अगर इसको हम जुरिसडिक्शन को अगर हम डिवाइड करें तो ये इसके मेजर 3 पोर्शन जो है ना उसके बनते हैं जुरिसडिक्शन के। एक होती है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, दूसरी होती है आपकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जिसे मालियाती जुरिसडिक्शन भी कहते हैं, और तीसरी होती है आपकी स्टैट्यूटरी जुरिसडिक्शन। तो जहाँ तक किसी सिविल कोड की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात है, इसे कहते हैं इलाकाई अख्तियार समात, यानी
آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، یعنی آپ کی جو گریونس ہے، جو آپ کا کاز آف ایکشن ہے، یا جو آپ کا سبجیکٹ میٹر آپ کورٹ میں لے کر کے آئے ہیں، یہ کس علاقے کی عدالت نے اس کو سننا ہے، یعنی کس ڈسٹرکٹ کی سول کورٹ جو ہے اس کو سنے گی۔ تو اس کے لیے جیسے ہم اپنا کیس فائل کرتے ہیں، ڈرافٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں ان دی کورٹ آف سول جج لاہور یا ان دی کورٹ آف سول جج ملتان، ہم ڈسٹرکٹ کا نام لکھتے ہیں۔ تو یہ ہم اسی لیے اپنا اس کا نام لکھتے ہیں کہ ہم یہ ڈٹرمن کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کی سول کوڈ کو سننے کا اختیار سماعت ہے، اس کو ہے، یعنی جورسڈکشن کمپیٹنسی جو ہے وہ اس سول کوڈ کو حاصل ہے۔ اس لیے ہم ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لکھتے ہیں ان دی کورٹ آف سینئر سول جج فلاں ڈسٹرکٹ۔ یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور سیٹنگ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کوئی کاز آف ایکشن پیدا ہوا ہے کسی موویبل پراپرٹی سے کے متعلق، یا کسی اموویبل پراپرٹی سے متعلق، یا کسی رائٹ سے متعلق، تو پھر ہم نے کیا ہر ایک ڈسٹرکٹ میں علیحدہ علیحدہ سے کیس فائل کرنا ہے، یا کسی ایک ڈسٹرکٹ میں کیس فائل کرنے سے جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو یہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم فی الحال ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ کس کورٹ نے، کس علاقے کی کورٹ نے، کس ڈسٹرکٹ کی کورٹ نے اس کو سننا ہے۔ دوسری اس میں آ جاتی ہے پیکیونری جورسڈکشن، یعنی مالیاتی اختیار سماعت۔ یہ اصل میں ڈٹرمن ہوتا ہے آپ نے جو سوٹ ویلیو کی ہوتی ہے، اپنے سوٹ کو جو ویلیو کیا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دی سوٹ ویلیوشن ایکٹ، اس کے مطابق پھر یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ سول جج صاحب فرسٹ کلاس اس کو سنیں گے، یا کلاس سیکنڈ سنیں گے، یا کلاس تھرڈ سنیں گے۔ تو یہ جو پیکیونری جورسڈکشن ہے یہ اصل میں مالیاتی اختیار سماعت جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کا دعویٰ ہوتا ہے یا جو بھی آپ کا کلیم ہوتا ہے، یہ اصل میں جو آپ نے فار دا پرپز آف کورٹ فی اینڈ جورسڈکشن، جو ہم یہ ایک پیرا لکھتے ہیں، آپ نے اپنے سوٹ کو ویلیو کیا ہوتا ہے، تو وہ ڈٹرمن کرتا ہے پیکیونری جورسڈکشن آف اے سول کورٹ۔ اب آ جاتی ہے اسٹیچوٹری جورسڈکشن، جو تھرڈ ون، اس میں جو میجر جورسڈکشن کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی اسٹیچوٹری جورسڈکشن، یعنی جو آپ دعویٰ لے کر کے، یا جو آپ کلیم لے کر کے، آپ کوئی گریونس لے کر کے، کوئی کاز آف ایکشن لے کر کے کورٹ میں آئے ہیں، تو وہ پھر اس کے لیے جو بھی آپ کا اسٹیچو ہے اس کی پروویژن کے مطابق جو ہے وہ کورٹ اس کو دیکھے گی کہ کیا آپ کا یہ جو کلیم ہے، یا جو آپ کا کاز آف ایکشن ہے، یا جو آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے، کیا اس کو وہ کورٹ سننے کی مجاز بھی ہے کہ نہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ ایک سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ ہے آپ کا، اور وہ آپ فائل کر دیتے ہیں ایک ریونیو کورٹ میں۔ تو ریونیو ایکٹ جو ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسی پروویژن نہیں ملتی، یعنی اس اسٹیچو میں ہمیں ایسی کوئی پروویژن نہیں ملتی ہے جو ہمیں بتاتی ہو کہ ریونیو کوڈ کو اسپیسیفک پرفارمنس آف دی ایگریمنٹ کے جو سوٹس ہیں ان کو ٹرائی کرنے کا اختیار حاصل ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی سول میٹر ہے اور آپ اس کو کہیں کہ جی فیملی کورٹ اس کو سن لے، تو فیملی کورٹ اس کو نہیں سنیں گی، اس لیے کہ فیملی کورٹس ایکٹ جو ہے وہ اپنا ایک علیحدہ سے اسٹیچو ہے۔ جیسے کہ سول پروسیجر کوڈ ایک علیحدہ سے اسٹیچو ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ایک علیحدہ سے اسٹیچو ہے، یا ادروائز جتنے بھی سول لاز ہیں وہ علیحدہ سے اسٹیچو ہیں۔ وہ سول کورٹس کی جو ڈومین میں آئیں گے، سول کورٹس کی جورسڈکشن میں آئیں گے، وہ فیملی کورٹس کی جورسڈکشن میں نہیں آئیں گے۔ تو ہر ایک اسٹیچو کے اندر اس کی کورٹ کی جورسڈکشن دی ہوتی ہے کہ اس اسٹیچو کے مطابق کون سی عدالت جو ہے وہ اس کو سنے گی۔ جیسے فیملی کورٹس ایکٹ ہے، وہ اس میں پروویژن دی ہوئی ہے کہ اس کو صرف فیملی کورٹ سن سکتی ہیں، سول کورٹ نہیں سن سکتی، یعنی کہ سی پی سی اور قانون شہادت بار ہے ویسے ہی جو ہے وہ اس کو نہیں سن سکتے۔ تو یہ جو اسٹیچو ہوتے ہیں، یعنی جو قانون ہوتا ہے، وہ خود سے اس کے اندر یہ بات طے کر دی گئی ہوتی ہے کہ آپ کے میٹرز کو کس کورٹ نے سننا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹیچوٹری جورسڈکشن۔ آج ہم نے بہت بریفلی سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ پہ بات کی، ویلیو آف دی سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ پہ بات کی،
تھوڑا سا ہم نے جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اور پیکیونری جورسڈکشن اور اسٹیچوٹری جورسڈکشن آف اے سول کورٹ ہوتی ہے، اس پہ بات کی ہے کہ آپ کے سبجیکٹ میٹر کو کون سی کورٹس جو ہیں وہ سن سکتی ہیں اور کون سی کورٹس جو ہیں وہ ان پہ بار ہوتا ہے. جیسے کہ سی پی سی کا سیکشن 9 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آل سول میٹرز ول بی ہرڈ اینڈ ایڈجوڈیکیٹڈ بائی دا سول کورٹ ایکسیپٹ دوز وچ آر بائی اسٹیچو بارڈ. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ فیملی کورٹ کے میٹرز جو ہیں وہ سول کورٹ نہیں سن سکتی، سول کورٹس کے جو میٹرز ہیں وہ فیملی کورٹس نہیں سن سکتی. اس کو کہتے ہیں اسٹیچوٹری جورسڈکشن. نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ سی پی سی کو پڑھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.